الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دنیا کے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے وقت کی تنظیم کرتے ہیں، اپنی قوتوں صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی وقت میں دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنتی ہے۔ سعادت مند لوگ ہمیشہ دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو محض اپنی عقل سے متعین نہیں کرتے۔ آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد اس کے بنانے والے کو ہی مقرر کرنا ہوتا ہے۔ جو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کس مقصد کے لیے تخلیق کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کی دولت عطا کی ہے، ہماری زندگی کا مقصد اس نے متعین کیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاں ہمیں صلاحیتیں اور قوتیں چاہیے، ماحول چاہیے، وہیں زندگی کا وقت چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے ہمیشہ تلقین کی ہے کہ وقت کے خسارے سے بچ جائیں، جیسے سورہ العصر میں۔ اور وقت کے خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور بہت ہی خوبصورت تشریح کی اس کی شیخ صالح ابن عثیمین نے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہم محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ہم اپنے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے ہماری تخلیق اس کی ہے نا، اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت حوا کا جوڑا عطا کیا، پھر ان کی اولاد کی وجہ سے نسل انسانی کا تسلسل برقرار ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ جو مرد اور عورت کے مابین قائم کیا، اس کے توسط سے انہیں اولاد بھی عطا کی
اور یوں نسل انسانی اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل گئی. دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو نسل جو ہے وہ پوری کیریکٹرسٹکس رکھتی ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، جس اسپیشیز سے کسی کا تعلق ہوتا ہے، فطری طور پر طے شدہ ہے. مثال کے طور پر گندم کے بیج سے گندم کا پودا اگتا ہے، اور پھر گندم کی جو خاص قسم ہے جس سے کسی بیج کا تعلق ہوتا ہے، اسی نوعیت کا پودا اگتا ہے، اسی سے اس کی اگلی جو ہے قسم چلتی ہے، اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہیں جو بیج انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ اس کے لیے باہر سے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیج کے اندر ساری کہانی موجود ہوتی ہے. نسل انسانی کا جو تسلسل ہے نا، محض جسمانی تسلسل نہیں ہے کہ ماں باپ سے ایسے بچے وجود میں آئیں جن کی شکل و صورت اپنے ماں باپ کی طرح ہو اور وہ اپنے آبا و اجداد سے ملتے جلتے ہوں. اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے بیک وقت جسم، روح اور عقل کا مرکب ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر تو کسی کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. وہ ساری خصوصیات جو کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے، انسان کے وجود کا جب آغاز ہوتا ہے پہلے سیلی میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں. جن ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں ان کی رنگت، ان کی شباہت بچوں کے اندر آ جاتی ہے، لیکن وہ جو نسل انسانی کا کردار ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے، توقعات ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر برائی بھلائی کی شناخت رکھی ہے، عقل بھی عطا کی ہے، لیکن اس کی زندگی کا پروگرام اس کے اندر بلٹ ان نہیں ہوتا. یعنی فطری طور پر اس کے اندر یہ سارا پروگرام موجود نہیں کہ اس کے اندر توکل کی صفت آئے، یقین کی صفت پیدا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص رکھنے والا، وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا ہو، اس کے اخلاق بہتر ہوں، اس کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، وہ ایفائے عہد کا پابند ہو، یعنی وعدوں کو وفا کرنے والا ہو، اس کے اندر عدل ہو، وہ حیا کا پیکر ہو. یہ سب کچھ پیدائشی طور پر انسان کے اندر نہیں ہوتا. ہاں، اچھائی برائی کی پہچان ضرور ہوتی ہے. اب دیکھیے جیسے کسی چیز کا جب میپ بنتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بننی ہے، ایک گھر تعمیر ہونا ہے یا ایک ادارہ تعمیر ہونا ہے، اس کے لیے بیسکلی جو نقشہ بنتا ہے نا، نقشے میں وہ ساری چیزیں موجود تو ہوتی ہیں جو ایک آرکیٹیکٹ کو سمجھ آتی ہیں کہ مجھے کس طریقے سے اس کو بلڈ کرنا ہے، کروانا ہے، لیکن ایک لے مین کو پتہ نہیں چلتا. اسے صرف یہ پتہ چلتا ہے کتنے رومز ہیں، کس روم کی پلیسمنٹ کس جگہ پر ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ جب لکھ دیا گیا کہ یہ کتنے فیٹ کا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا. پھر جب اس نقشے کے مطابق کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کنسٹرکشن کرنے والے جو ہیں لے مین تو بہت سے ہوتے ہیں نا، مستری ہیں، مزدور ہیں، جن سے کنسٹرکٹ کروانے والا جیسے جیسے ہدایات دیتا ہے اس کے مطابق وہ بناتے چلے جاتے ہیں. پھر جب اس کا ابتدائی ڈھانچہ بن جاتا ہے جسے گرے اسٹرکچر کہتے ہیں، تو اگلی سٹیج کا کام پھر بھی باقی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق اس کی پوری فنیشنگ، اس کا فلور کیسا ہوگا، چھت کیسی ہوگی، اندر انٹیریئر اس کا کیسا ہوگا، اس کے ڈورز، اس کی ونڈوز، اس کی باقی تمام چیزوں کا ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹے چھوٹے یعنی سوئچ بورڈز اور
پھر لائٹنگ اور پھر اس کی باقی تمام چیزوں کا ڈیسیژن ابھی باقی ہوتا. اگر ہم اس نقشے کو دیکھنا چاہیں تو ایک میپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے پلان ہوتے ہیں. جیسے اس کا پلمبرنگ پلان ہوتا ہے, اس کا الیکٹریکل پلان ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اس گھر کے اندر یا اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بجلی کی سپلائی کیسے ہوگی, پانی کی سپلائی کیسے ہوگی, پانی کا نکاس کس طریقے سے ہوگا, اور اسی طرح سے اس کی جو دیگر فٹنگز ہیں, جتنی کوئی فٹنگز اس میں کروانا چاہے وہ میپ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. یہ میپ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور اس میپ کے مطابق پھر آگے کنسٹرکشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کا بچہ جب وجود میں آتا ہے, اس کے وجود میں آنے کے بعد ماں باپ کو یہ تو پتا چلتا ہے اسے بھوک لگی ہے, اسے کھانا کھلانا ہے. انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بے لباس ہے, اسے لباس پہنانا ہے. انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے, گیلا ہو جائے, اپنے آپ کو گندا کر لے تو اسے کیسے صاف کرنا ہے, بیمار ہو جائے تو کیسے علاج کروانا ہے. گو کہ اس میں ساری گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسی گائیڈ لائن ہے جو ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کو دیتے رہتے ہیں. اب وہ بچہ جو وجود میں آ گیا, اس بچے کو اچھا انسان بنانا ہے. اچھا انسان بنانے کے لیے دو لوگوں کو ذمہ داری دے دی گئی کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹنگ, تربیت اولاد. اب اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سکھانی ہے. اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا میں وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کے بارے میں آگاہ کیا, اور جنہوں نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا, یعنی رسول. ان کی محبت بھی سکھانی ہے, ان کی سنت بھی سکھانی ہے. اور اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے کیسے کام کرتے ہیں. اور اس بچے کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجی, اور ہماری زندگی کا حساب کتاب بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے. اب ایک ننھا بچہ وجود میں آیا تو اس کے وجود میں آنے کے بعد ایک شور ہنگامہ ہے جو اس نے مچا رکھا ہے. ایسے میں ماں باپ کو کیسے سمجھ آئے کہ اس بچے کو اچھا انسان بھی بنانا ہے. اس ایمرجنسی میں سب سے پہلا آتا ہے کیا کریں. جن ماں باپ کو بچے کے کردار کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس بچے کی ایمانی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کی اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کی فکری اور جذباتی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کی معاشرتی اور معاشی تربیت کیسے کرنی ہے. اب ماں باپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم کے بغیر وہ کیا کریں گے. ہنگامہ جو بچے کے آنے پہ ہے, خوشی سب سے زیادہ کس چیز پہ بات چیت ہوگی. بچے کو نہلانے دھلانے, اسے کپڑے پہنانے پہ, اور تبصرے بچے کی شکل کس پہ ہے, اور یہ ہے کہ بیٹا ہے تو اس وقت ایکسپریشنز دیے جاتے ہیں تھوڑے مختلف, بیٹی ہے تب بھی حالات بدل گئے, لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ کہ اس موقع پر بچے کو جو ہے فیڈ دینی چاہیے, ماں کی یا گھٹی دینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر بہت کسی نے مار لیا تو وہ یہ سوچے گا کہ اچھا ٹھیک ہے, بچے کے کان میں اذان بھی دینی چاہیے. اب اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو گئے. اب بچہ ہے, بچے کی ماں ہے, اور بچے کی ماں کی بھی فکر ہے کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہے تو اسے کس طرح کی غذا دینی چاہیے, اس کی کیسے کیئر کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے, کیئر کر لی. اب بچہ
غذا لیتا رہتا ہے، اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں، اسے خوبصورت لباس بھی پہنائے جاتے ہیں، سب دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 1 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا، چلو عقیقہ بھی کر لیا۔ عقیقہ رسول اللہ کی سنت ہے، نام رکھنا سنت ہے، مگر بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے پیرنٹس نے جو کام کرنا تھا وہ کہاں ہے؟ اور اب دیکھیں بچے کا 1 مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15، 20، 25، 30، 40، اور وہی بچہ جو ہے بوڑھا بھی ہو گیا، تربیت ہی نہیں کی۔ کیا وہ بچہ جو لڑکپن کی منازل طے کرتا ہے یہ جوان ہو جاتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، یا بولتا نہیں ہے، یا سنتا نہیں ہے، یا کھاتا پیتا نہیں ہے، یا زندگی کے کام نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیا فرق ہے معاشرتی حیوان اور اچھے انسان میں؟ وہ معاشرتی حیوان تو ہے، سوشل اینیمل تو ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا تو ہے، لیکن اچھا انسان نہیں بن پاتا۔ اس کی وہ خد و خال جو تربیت کے بعد بننے چاہیے وہ خد و خال واضح نہیں ہو پاتے۔ اب یہاں اس مقام پر سب سے پہلے یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دنیا میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں پیرنٹس ہیں، کروڑوں پیرنٹس ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کسی کی اولاد نہیں؟ اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھیں، آپ کو کافی کہانی سمجھ آئے گی کہ ماں باپ نے ایمانی تربیت کے لیے کیا کام کیا، اخلاقی تربیت کے لیے انہوں نے کہاں سے رہنمائی حاصل کی تھی۔ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوگی کہ تربیت اولاد کے لیے جس علم، جس ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی اس کے احساس سے بھی ناشنا ہے۔ یعنی یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے۔ انسان گری، انسانوں کو اچھا انسان بنانا دنیا کا سب سے قیمتی کام ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے کتنا فطری راستہ اختیار کیا۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ایسی محبت پیدا کی ہے کہ ماں باپ ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ فطری محبت جو ماں کے دل کی ممتا بن جاتی ہے اور پدری شفقت کی صورت میں سامنے آتی ہے، دراصل اس بچے کے لیے ہے جو اللہ پاک نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ اس بچے کو ماں باپ اپنا تو سمجھتے ہیں، امانت نہیں سمجھتے، اسے اپنا بناتے ہیں، اسے دنیا میں رہنے کے لیے تو تیار کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوتے کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ کبھی چرواہے کو دیکھا آپ نے؟ آپ امیجن کریں ایک ایسا چرواہا جو کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی میدان میں بہت کثیر تعداد میں بھیڑیں لیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے۔ اب آپ اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے نا کہ رول کیا ہے؟ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ جانتا ہے چرواہا کون ہوتا ہے؟ لیڈر،
ہر ایک لیڈر ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی جن لوگوں پر اسے لیڈر بنایا گیا ان کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. باپ سے بھی سوال ہوگا، ماں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس جو امانت تھی، تم نے اسے اچھا انسان، رب کا بندہ بنانے کے لیے جو ایفرٹ کرنی تھی، کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے؟ اپنی کوششوں اور کاوشوں کا حساب دینا ہوگا. بچہ مل جائے تو جو ماں باپ اسے انجوائے کرتے ہیں، اس کی حرکتوں سے خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی بے قراریوں میں قرار کا ذریعہ بناتے ہیں، اسے کب امانت سمجھتے ہیں؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے امانت کا. تو جب امانت نہیں سمجھتے تو اس امانت کی حفاظت بھی نہیں کرتے، اور اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے. پہلی بات جو ماں باپ کو جان لینی چاہیے کہ اولاد اس دنیا کی زینت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. اولاد کے لیے محبت رب العزت نے عطا کی ہے، اور اس محبت کو وہ رب ہی بڑھاتا ہے. اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے، اس کے اخلاق سنوارے جائیں، اس کی گفتگو، اس کی نظر، اس کی سماعت، اس کے قلبی معاملات کی فکر کی جائے. یعنی اسے بدگمانیوں سے بچایا جائے، اسے غیبت اور چغلی سے بچایا جائے، اسے بدگوئی، بد زبانی، بد کلامی سے بچایا جائے، اور اس کے رشتوں اور تعلقات کی حفاظت کی جائے. یعنی اسے دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا جائے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ بچہ جسمانی طور پر مکمل ہے، جذباتی ناہمواریوں کا شکار ہے، فکری طور پر بالکل بونا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیے کہ اس کی معاشرتی تربیت کیسی ہوئی، اس کی اخلاق سنوارنے کے لیے، اس کا رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا ایفرٹ ہوئی، اس کا خیال بھی نہیں ہے، احاطہ خیال میں بھی نہیں آتا. تو سب سے پہلے والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. سورہ تحریم میں رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. تو گھر والوں میں سبھی آتے ہیں اور اولاد تو سب سے پہلے آتی ہے. تو اولاد جیسی نعمت کو اللہ پاک نے خلق میں تو کامل بنا دیا، ان کے خلق کے لیے، ان کے اچھے اخلاق میں ڈھلنے کے لیے والدین نے محنت کرنی ہے. اور اس کے لیے دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ محض علم کام نہیں دیتا اس میدان میں. جیسے لینگویجز کو سیکھتے ہیں، نیچرل سائنسز کو سیکھتے ہیں، سوشل سائنسز کو سیکھتے ہیں، ایسے ہی اگر اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم اللہ پاک نے اپنی کتاب میں دیا، اپنے رسولوں کے توسط سے دیا، محض الفاظ کا علم کام نہیں دے سکتا. کیونکہ جو الفاظ کو ٹرانسفر کر رہا ہے، دیکھیں
ٹرانسفر تو بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. آپ کے پاس کوئی کتاب ہو سکتی ہے, آپ کے میسیجز تو آپ واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے ہیں. تو آپ جب میسج کرتے ہیں تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈز میں آپ کی بات جو ہے, جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں, تیزی کے ساتھ آپ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہو. بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے محض انہیں میسج دیتے رہیں تو بچوں کی تربیت ہو جائے گی. تو بچوں کا معاملہ کوئی مشین کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان میں میسج فیڈ کرتے جائیں, کہ ان کے میموری کارڈ میں وہ چیزیں آ گئیں تو ان کی زندگی بھی بدل جائے گی. تربیت کے لیے ماں باپ کا ذاتی طور پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ماں باپ صاحب عمل نہ ہوں تو اولاد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. تو جب ماں باپ خود عمل کرتے ہیں تو صاحب عمل ماں باپ کو زبان سے کہنے کا موقع نہ بھی ملے, بچے ان کے عمل سے سیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, فرض کریں کہ کوئی ماں جو ہے وہ بہت دلچسپی رکھتی ہے کھانا بنانے سے, کوئی ماں بہت دلچسپی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, کوئی ماں ایسی ہے جو بہت دلچسپی رکھتی ہے رنگوں سے, آرٹ ورک بہت کرتی ہے, کوئی ماں موبائل سے بڑی دلچسپی رکھتی ہے, کوئی ماں ایسی ہے جو یعنی سوشلائز کرنے سے بہت دلچسپی رکھتی ہے. تو بچہ پیچھے پیچھے کیا کرے گا؟ جو ماں سجدے کر رہی ہے بچہ بھی پیچھے سجدہ کرے گا. جو ماں کھانا بنا رہی ہے تو بچے کا بھی جی چاہے گا میں بھی تھوڑا سا حصہ لے لوں. وہ بھی ننھے ننھے ہاتھوں سے ماں کے ساتھ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ماں کر رہی ہوتی ہے. ماں اگر کپڑے طے کر رہی ہے نا تو ننھا بچہ بھی ساتھ میں مل کے اپنی جانب سے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا ہے. ماں اگر رنگوں سے کھیل رہی ہے نا تو بچے کا بھی جی چاہتا ہے میں رنگوں سے کھیلوں. اچھا پھر آپ دیکھیے جیسے کوئی ماں ایسی ہے جس کو بہت دلچسپی ہے کلرز کے ساتھ, وہ اپنے کپڑے بھی کلر کرتی رہتی ہے, دوپٹے یا اسی طرح سے شرٹس پر جو ہے وہ مختلف طرح کے کلرز لگا کے اپنے ایستھیٹک سینس کی تکمیل کے لیے. تو آپ کسی بچے کو دیکھنا چاہیں کہ ماں باپ کو کتنا فالو کرتا ہے, جو ہی ماں باپ کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد بچے کا کام شروع ہو جاتا ہے. بچہ بھی وہ ایکسپیریمنٹ ضرور کر کے رہتا. یہی معاملہ اخلاق و کردار کا ہے. ماں باپ سچ نہیں بولتے, بچے کبھی سچ نہیں سیکھ سکتے. ماں باپ غیبت کرتے ہیں, بچے ان سے 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں. آج آپ جو کچھ ہیں آپ کے ماں باپ کی چھاپ ضرور ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے اثرات نہ ہوں. پھر سوسائٹی کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اسکول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ ٹرائنگل تو ہے, اسکول, سوسائٹی اور پیرنٹس. لیکن آپ جانتے ہیں ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. یہ مشہور کہاوت ہے نا, پہلا مدرسہ, اور یہ بہت سچی بات ہے. ماں سے بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے. روٹ کو کہتے ہیں. واقعتاً کسی بچے کی شخصیت کی جڑ اس کی ماں اور اس کے باپ کے اندر ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دوسری چیز جس کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے وہ ماں باپ کا صاحب عمل ہونا. علم اور عمل, جس بات پر کسی کو خود یقین نہیں ہوتا اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علم کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یقین ہے, ایمان ہے. پھر علم, ایمان اور عمل کے ساتھ پیرنٹنگ کا اور تربیت کا کام شروع ہوتا ہے, جسے آپ تربیت بھی کہہ سکتے ہیں, دعوت و تربیت بھی کہہ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.